آپ کو جس کو بھی سلیکٹ کرنا ہے آپ جا کے سلیکٹ کر رہے ہیں، الیکشنز ہی نہ کریں. ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ نے اس ملک میں پشتونوں کا خون بھی بہایا ہے، اس الیکشنز میں اربوں روپے کا نقصان بھی کرا ہے، اور ہمیں دنیا کے سامنے شرمندہ بھی کرا ہے. ہماری سیاست ختم کرائیں گے، لوگوں میں ہماری مقبولیت ختم کریں گے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری مقبولیت ختم ہوئی ہے، ہم مایوس ہوئے ہیں. آپ کن کو مایوس کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کن کو دمکانا چاہ رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنے سر کی پرواہ نہیں ہے. ہم جس راستے پہ نکلے ہمیں پتہ ہے کہ ہم مریں گے بھی تو آپ کی گولیوں سے مریں گے. اور ہمارے لیے ہماری زندگی میں سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سیاست میں آپ کی گولیوں سے مریں. آپ ہمیں دمکائیں گے، آپ ہمیں اس سیاست سے روکیں گے. آپ نے ملی شہید عثمان خان کاکڑ کو بھی آپ کو لگتا تھا کہ ہم انہیں مار کے اس سیاست کو ختم کر دیں گے، اس پارٹی کو ختم کر دیں گے، لوگوں کو مایوس کر دیں گے، نیشنلزم کو ختم کر دیں گے. آپ کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں؟ ہمیں ذرا وہ بتا دے کہ آپ کی کامیابی کیا ہے. اس سے زیادہ لوگ اٹھے ہیں. آج اس شہید عثمان خان کاکڑ اپنی قبر سے آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ کیا کر پا رہے ہیں ان کے؟ آپ بتائیں. آج تو وہ زندہ نہیں ہے، ان کی سوچ زندہ ہے. آپ ان کی سوچ کے ساتھ پھر بھی لڑتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہمیں مار دیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. یہ ان لوگوں کو ڈرائے، ان سے مینڈیٹ چھینے جن کے لیے اپنی سر زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اپنے مال یا اپنی آسائش زیادہ معنی رکھتی ہے. ہمارے لیے یہ سب چیزیں کوئی بھی معنی نہیں رکھتی ہیں. آج اس ملک میں اگر اصل ووٹ پڑا ہے، میجورٹی میں کہہ سکتا ہوں، میجورٹی میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میجورٹی جگہوں پہ کچھ مطلب درجن یا 5 6 7 8 یہ کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی، بے شک ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ ہوئے بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی جیتی ہے. آپ نے ان کا نشان چھینا، آپ نے ان کے کینڈیڈیٹس کو دمکایا، آپ نے ان کے کینڈیڈیٹس کی کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کی، آپ نے پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ کر کے بھی آپ اکثریت نہیں دلا سکے. آج ہمارا جو شکوہ ہے وہ کن لوگوں سے ہے؟ یہ ان بڑی پارٹیوں سے ہے جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے نام پہ سیاست کی. جب ان کے گلے میں پھندا آتا تھا تب وہ کہتے تھے کہ جمہوریت ہے. ایم آر ڈی، اے آر ڈی، اے پی ڈی ایم، پی ڈی ایم ہمارے سامنے ہے. چھوٹی قوموں نے، چھوٹی پارٹیوں نے ان تحریکوں میں قربانیاں دی ہیں. پی ڈی ایم، اب ہمیں بتائے پی ڈی ایم نے جمہوریت کو جتنا نقصان پہنچایا، میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں اتنا نقصان کبھی بھی کسی تحریک نے جمہوریت کو پہنچایا ہوگا. پی ڈی ایم کی جو بڑی پارٹیاں تھی انہوں نے عوام کی ملکیت، حاکمیت اور قوموں کی ملکیت کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی کسی نے نہیں پہنچایا. آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ ہم ان سیاسی پارٹیوں سے کرتے ہیں، نیشنلسٹ پارٹیوں سے کرتے ہیں، جبکہ ہم آئین کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں آئے نئے سرے سے اس آئین کی تشکیل پہ کام کرے. یہ آئین نامکمل ہے. اس آئین میں لکھنے کے حد تک قوموں کی برابری یا خود مختاری ہے، عوامی حاکمیت ہے، پر پریکٹیکل میں نہ قوموں کی خود مختاری ہے، صوبائی خود مختاری، اور نہ ہی یہاں پہ عوامی حاکمیت ہے. آئے ہم نئے سرے سے ایک نیا آئین تشکیل دیں، ہم اس پہ بات کریں، کیونکہ اس ملک میں قومی استحصال ہو رہا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں بلوچ نیشنلسٹ پارٹیوں کے ساتھ کیا حشر کیا گیا ان کا، پشتون نیشنلسٹ پارٹیوں کے ساتھ کیا حشر کیا گیا. یہاں پہ نیشنلسٹ آواز
اس ملک میں جو بھی نیشنلزم پہ بات کرے گا، اس ملک میں اسے سیاست یا بلکہ جینے کا حق نہیں ہے. ہمیں یہ سرزمین کسی نے خیرات میں نہیں دی ہے. پاکستان بننے سے پہلے ہم اس سرزمین پہ رہ رہے تھے. پاکستان بننے سے پہلے ہم نے اس سرزمین کا بٹوارا اپنے ہی لوگوں کے بیچ کیا ہوا تھا. ایک ایک انچ زمین، ایک ایک درخت، ایک ایک بوند پانی ہم تقسیم کر چکے ہیں اپنے لوگوں کے اندر. آج آپ آ رہے ہیں ہمارے اوپر احسان کرنے کے لیے کہ پاکستان بننے کے بعد آپ کو یہ سرزمین ملی ہے. ہمیں پاکستان بننے کے بعد یہ سرزمین نہیں ملی ہے، اور نہ ہی ہم آج ایک واضح بات کرنا چاہتے ہیں. آپ اسے غداری سمجھتے ہیں، غداری سمجھے. اس ملک میں ہم قومی برابری چاہتے ہیں، حکمرانی چاہتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کی چاہتے ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں. اور اگر یہ اس ملک میں نہیں ہوگی تو ہم ہر کسی کے خلاف جائیں گے. اگر آپ کو پھر لگتا ہے کہ ہم غدار ہیں تو ہم غدار ہیں. آپ کو جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. میں آج ساری پارٹیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ صرف ہمیں میڈیا کو، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے. ثبوت وغیرہ جو ہمارے پاس ہے آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہمارے پاس ہے. جو آپ نے ایک شرمندگی کے حد تک جو رگنگ کی ہے وہ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. ہم انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں جو ملکوں میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کو مانیٹر کرتے ہیں، ہم وہاں تک بھی جائیں گے. ہم الیکشن کمیشن، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ہم وہاں تک بھی جائیں گے. ہم عوامی رد عمل آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے 2 دن عوامی رد عمل دکھایا ہے لوگوں کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ ان کی تکلیف کو بھی جانتے ہیں، اور ہمارے جو ساتھ انہوں نے ان 2 احتجاجوں میں دیا ہے ہم انہیں بھی مانتے ہیں. ہم ساری قوم پرست نیشنلسٹ پارٹیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں، خواہ وہ بلوچستان نیشنل BNP ہو، نیشنل پارٹی ہو، عوامی نیشنل پارٹی ہو، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہو، یا محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، ہم ان سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہوں. ہم نے ایک اعلان کیا ہے کہ کل سے 14 تاریخ جو مین قومی شاہراہیں کوئٹہ کراچی، کوئٹہ DI خان، کوئٹہ ڈیرہ غازی خان اور کوئٹہ کی جو شاہراہیں، یہ ساری شاہراہیں ہم تب تک بلاک رکھیں گے، بے شک جتنے بھی دن، 1 دن ہو، 2 دن ہو، 3 دن ہو، جتنے بھی دن ہو، ہم اسے مکمل طور پر بلاک کریں گے. ہم 1 منٹ کے لیے بھی یہ شاہراہیں نہیں کھولیں گے جب تک ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے جاتے، جب تک ہمیں ہمارے پوسٹل بیلٹ پیپر واپس نہیں دیے جاتے، جب تک ہماری جو تب تک ہم یہ قومی شاہراہیں نہیں کھولیں گے. البتہ ہم اسے مرحلہ در مرحلہ ہم اسے اور سخت کرتے جائیں گے اور لائعمل آگے لے کے آئیں گے. ہم ان پارٹیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس احتجاج میں ہمارے ساتھ دیں، اور آنے والے دنوں میں، تو 1 سیٹ کی بات تو نہیں ہے، آنے والے دنوں میں یا وقتوں میں، ان 5 سالوں میں آئے ہم ایسا ایک تحریک چلائیں کہ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت، مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی الیکشن میں مداخلت کو ہم روک سکیں. ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں یہ لوگ کہ آپ لوگ اگر سڑکوں پہ نکلیں گے تو اس کا حشر برا ہوگا. میں ایک چیز آپ کے توسط سے ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ گولیاں چلائیں، ہم پرامن احتجاج کریں گے. میں تو اس حد تک جانا چاہتا تھا کہ ہم ڈول کی تاب پہ ہم ہر جگہ بلاک کریں.
ہم وہاں پہ ایک مشاعرہ رکھیں, ہم وہاں پہ پرامن بیٹھے رہیں. پر یہ ہے کہ جو اس الیکشن کو رکوانے کے لیے جو سازش کی گئی تھی, جس میں ہمارے قلعہ سیف اللہ اور خانوزی میں جو ہمارے پشتون بھائیوں نے جو قربانیاں دی ہے, جو دھماکے کیے گئے, ان کی وجہ سے ہم یہ سب نہیں کر پا رہے ہیں. ورنہ آپ کو ہم بتاتے کہ ہمیں ان الیکشن سے کوئی پرواہ نہیں ہے, جیتنے اور ہارنے سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ ہمارے حوصلے آپ کے یہ ریگنگ روک ختم کر سکتی ہے, پست کر سکتی ہے, نہ آپ کی یہ بندوقیں کر سکتی ہے, نہ آپ کی یہ جیلیں کر سکتی ہے, نہ آپ کی یہ اذیتیں کر سکتی ہے. ہم جتنے, آپ ہمیں ایک ڈنڈا ماریں گے تو ہماری آواز اور اونچی ہوگی, آپ 2 ماریں گے ہماری آواز اور اونچی ہوگی, آپ 10 ماریں گے ہماری آواز اور اونچی ہوگی, آپ 1 لاش گرائیں گے تو ہم 100 نکلیں گے, آپ 100 لاشیں گرائیں گے ہم 10,000 نکلیں گے, آپ 10,000 لاشیں گرائیں گے ہم 10 لاکھ نکلیں گے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, نہ ہم پیچھے ہٹیں گے. لہٰذا ہم اپنی عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سامنے ان کی یہ جو الیکشنز ہے, جو بدنام الیکشنز, جو سلیکشن انہوں نے کیے, ہم دنیا کے سامنے اس کو واضح کر دینا چاہتے ہیں. اور ہم آپ کے سامنے واپس آئیں گے, ثبوتوں کے ساتھ واپس آئیں گے. ایسے ثبوت ہوں گے جو ان کو دنیا کے سامنے شرمندہ کریں گے. ہم ان کو ننگا کریں گے دنیا کے سامنے کہ آپ نے کس طرح ریگنگ کی ہے الیکشنز ہونے کے بعد. 8 تاریخ کو الیکشن نہیں ہوئے, 9, 10, 11 اور یہاں تک کہ 12 تاریخ کو الیکشنز ہوئے. ووٹ اس دن پڑ رہے تھے لوگوں کو. لہٰذا اپنی بات کو اس ایک شعر پہ ختم کرنا چاہوں گا. بلکہ یہ ایک بات ہے, اخباروں والوں سے, جو اخبار والوں جو ہے, ہاں اخبار والوں سے ہمارا ایک گلہ ہے کہ ہمارے اشتہارات, ہمارے وہ کیا کہتے ہیں, بیانات آپ لوگ نہیں دیتے ہیں. میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ میڈیا والے ہمارے بیانات نہیں دے رہے. آپ تو اس قوم کی آنکھیں ہیں, آپ تو اس قوم کی وہ زبان ہے, یا کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جو سب کچھ آپ قوم کو دکھائیں گے, لوگوں کو دکھائیں گے, وہ سچ مان کے اسی لیں گے. اگر آپ سچ نہیں دکھائیں گے, اگر آپ سچی بات نہیں دکھائیں گے, اگر آپ ان کو حقیقت نہیں بتائیں گے, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ قوم آپ کو معاف کرے گی. لہٰذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے بیانات نہ روکیں. ہمارے بیانات آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ حقیقت پہ مبنی اور اس ملک میں قوموں کے مفاد میں, عوام کے مفاد میں, اس ملک میں جمہوریت کے مفاد کے لیے یہ بیانات ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, محسن داوڑ کے ساتھ جو چیئرمین انڈیا میں بھول گیا, انڈیم کا نام میں لینا بھول گیا, ہم ان کو بھی درخواست کرتے ہیں. ان کے اوپر ایک پرامن مظاہرہ انہوں نے کیا تھا, ان کے ساتھ بھی یہی عمل ہو رہا تھا, فارم 45 والا. پرامن مظاہرے کے اوپر ان کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی. مطلب ہمیں یہ اس لیے کہ آپ کے سامنے وہ اس کو جو کرنا ہے آپ کر لیں. پری پول, پوسٹ پول اور الیکشن کے دن تینوں فیز میں ریگنگ ہو رہی ہے. دوسری بات میں نے آپ سے کہا نا کہ اس ملک میں ہم پی ڈی ایم میں بھی تھے, ہم نے بائیکاٹ اعلان کیا تھا. پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, یہ سب ہمارے ساتھ اس میں تھے. جمعیت علماء اسلام ہمارے ساتھ اس میں تھی. پر وہ پیچھے ہٹ گئے. ایک فوجی عامر کے انڈر جو الیکشنز کرائے گئے تھے اس میں انہوں نے حصہ لیا تھا. ہم آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آئے ایسا لائعمل بنائے کہ ہم نہیں جاتے اس الیکشنز میں. متفقہ طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئے ہم اس الیکشنز میں نہیں جانا چاہتے. آپ کو جس کو بھی سلیکٹ کرنا ہے آپ جا کے سلیکٹ کر رہے ہیں, الیکشنز ہی نہ کرائیں. ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ نے اس ملک میں پشتونوں کا خون بھی بہایا ہے, اس الیکشنز میں اربوں روپے کا نقصان بھی کرا ہے, اور ہمیں دنیا کے سامنے شرمندہ بھی کرا ہے. آپ نہ کریں. آپ اس سے اچھا ہے اس ملک میں کوئی اور نظام لے کے. جی آپ
احتیاط کی بات کی